اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجئے محمد. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس موضوع پر جو سیریز ہماری چل رہی ہے اس کا درس نمبر 16. پچھلی بار تشہد کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی تھی، اور کیونکہ جو کلمات ہیں جن کی قرأت وغیرہ کی جاتی ہے، وہ جو جملے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اس کی بھی مکمل معرفت ہونی چاہیے کہ کتنے باعظمت کلمات نماز میں ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. جتنا ان کی معرفت ہوگی اتنی نماز میں بہتری آئے گی. تو بات پہنچتے پہنچتے تشہد کے اس حصے پر آ گئی تھی کہ جس میں ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تشہد کا واجب جز ہے درود، اور کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جب درود کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے، خواہ آپ نماز میں ہوں یا غیر نماز میں. آغا سیستانی بھی یہ فرماتے ہیں، آغا خامنئی کا بھی یہی نظریہ ہے، اور دیگر تمام مجتہدین کا بھی، کہ اگر انسان نماز میں یا نماز کے بغیر بھی کسی بھی وقت رسول اکرم کا نام نامی محمد یا احمد سنے، اللہم صلی علی محمد، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ درود پڑھے، اور یا پیغمبر کا نام نہ سنے بلکہ اس کے بجائے اگر ان کی کنیت بھی سنے، مثلا ابو القاسم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس وقت بھی درود پڑھنا مستحب ہے. اور اس کے علاوہ اگر پیغمبر کے کسی لقب کو مثلا مصطفیٰ کا لفظ سنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس وقت بھی مستحب ہے، خواہ وہ نماز ہی میں کیوں نہ ہو. یعنی نماز میں اگر پیغمبر کا نام، لقب یا مثلا کنیت کو سنے، نماز کو روکے، اسی جگہ جہاں کہیں بھی ہے نماز میں، چاہے وہ الحمد کا سورہ پڑھ رہا ہے، دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے، نماز مستحب ہے کہ نماز کو روکے، درود پڑھے، اور اس کے بعد پھر جہاں سے وہ سورہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے یا جو ذکر ہو رہا ہے اس کو آگے کنٹینیو کرے، چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں. اچھا، اب دیکھیے، درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ابھی آپ عام زندگی میں درود کے ثواب اور فائدے سنیں گی، تو جب وہی درود آپ نماز واجب کے اندر پڑھیں گی تو اس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. جب عام زندگی میں اس قدر فائدے ہیں تو سوچئے کہ نماز میں کس قدر فائدے ہوں گے. اور خاص طور پر حاجات کی قبولیت کے لیے تو درود مجرب ترین دعاؤں میں سے ایک ہے. اور باقاعدہ علی خمسہی قزوینی، جنہوں نے درود پہ باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے فرمایا اپنی اس کتاب کے اندر کہ فخر تہران میں ایک ہوتے تھے، ان کے گھر میں مجالس سے درود منعقد ہوتی تھیں. اللہم صلی علی محمد. تو جنہوں نے کتاب مرتب کی وہ فرماتے ہیں کہ جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ ہم نے ان درود کی محفلوں میں حاجات کو قبول ہوتے دیکھا ہے، کسی اور جگہ میں نظر نہیں آئے.
کہہ رہے ہیں میرے خود ذاتی طور پر ایک ایسی حاجت تھی کہ مجھے مکمل یقین تھا کہ یہ تو اتنی جلد پوری ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ایک ایسا دل میں خیال ہوتا ہے نا کہ میں دعا مانگ تو رہا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں صرف اتنی جلد وہ دعا قبول ہوئی ہے اس مجالس درود میں شرکت کے باعث کہ میں خود حیران رہ گیا کہ اتنی جلد قبولیت. تو ایسی محفلوں کا انعقاد اب بہت ضروری ہو گیا ہے. مسائل لوگوں کے بڑھتے جا رہے ہیں، پریشانیاں عالمی سطح پر بھی بڑھتی ہیں اور گھریلو سطح پر بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ انتہا سے زیادہ پریشان ہیں، مالی امور میں پریشان ہیں، رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، بیماریوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اور بے شمار پریشانیاں ان کو لاحق ہیں. باقاعدہ گھروں پر، یہ میں اکثر جتنی بھی ہماری پچھلے سالوں میں نشستیں ہوئی ہیں اس کے اندر بارہا ایسی محفلوں کو انعقاد کے پہ زور دیتا رہا ہوں، لیکن شاید بات میں اثر نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کہیں ہوتے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوں. آپ حیران ہو جائیں گی کہ مثلا 5 خواتین 10 خواتین سے ابتدا کریں. مجالس کا پیٹرن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذرا زیادہ بڑا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے، جس سے لوگ گھبراتے ہیں کہ چلو سال میں ایک دفعہ کر لی، لیکن ہفتے میں 15 دن میں ماہانہ کم سے کم ایسی محفلیں گھر پر اگر ریگولر ہو جائیں، 10 خواتین آئیں، 10 تسبیحاں سب پڑھیں، ایک نشست میں 10,000 دفعہ پڑھیں، 50,000، 1,00,000، اگر اس طرح سے ہو تو درود کی ایک ایسی برکتیں ہیں. جیسے کہ ابھی آپ آگے آج پوری نشست اسی پر ہے ہماری، سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی کہ اتنی بابرکت چیز کو لوگوں نے کیسے فراموش کر رکھا ہے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے درود سے مدد کیوں نہیں لیتے. ٹھیک ہے، ایک عمومی طور پر تو ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے کہ اس کے بہت فضائل ہیں، لیکن اس کے انعقاد کی جو محفلیں ہیں ان کے انعقاد کی بہت ضرورت ہے. تو بہت ضرورت ہے اس کی کہ اس کو اس انداز سے رائج کیا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ جو صلوات ہیں، جس کو عربی میں درود کو صلوات کہتے ہیں، صلوات کے ہر لفظ سے ایک اسم الہی مراد ہے. خود اس صلوات کے اندر جو یہ سواد، لام، واو اور تے، یا جس کو ہے کہا جاتا ہے، اصل میں ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ ہر لفظ سے ایک اسم الہی مراد ہے. سواد سے صمد مراد ہے، یہ علماء عرفان فرماتے ہیں. لام سے لطیف، واو سے واحد اور ہا سے ہادی. یہ پروردگار عالم کے 4 اسماء الہی، اور ان سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں. یہ خود ایک لحاظ سے مشکل کشا قسم کے اسماء الہی ہیں. تو سوچئے کہ یہ خود یہ جو صلوات کا لفظ ہے کہ علماء عرفان فرماتے ہیں کہ ان 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے جو خود اسم الہی ہیں. اور آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سارے اصول دین بھی آپ کے درود ہی کے اندر موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم ترین ذکر صلوات ہے اور سارے اصول دین اسی میں موجود ہیں. جیسے جب آپ کہتی ہیں اللہم، تو اس میں مبدا کی طرف اشارہ ہے، پروردگار عالم کے ہر چیز کی ابتدا اللہ کی طرف ہے اور اسی سے توحید ثابت ہوتی. اور فرماتے ہیں کہ مبدا کے ساتھ معاد ضروری ہوتا ہے. اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، انجام جو قیامت ہے. تو خود بخود اس اصول دین کے اندر قیامت بھی شامل ہو گیا. اور قیامت ابتدا توحید سے اور اس کے بعد قیامت، اور قیامت بغیر عدل کے کوئی معنی نہیں رکھتی، تو قیامت بھی اسی کے اندر شامل ہے. پھر جب آپ کہتی ہیں صلی علی محمد، اس میں نبوت کی طرف اشارہ ہے، وآل محمد میں امامت کی طرف اشارہ ہے. اس طرح تمام اصول دین بھی درود کے اندر جمع ہو گئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فوائد کے اعتبار سے ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ کہا جاتا، روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رات 100 دفعہ صرف درود پڑھے تو اس کے تمام قرضے اتارنے کا باعث بن جاتا ہے. روزانہ رات کے وقت صرف ایک تسبیح، درود کی تسبیح روزانہ، جتنے بھی اس کے قرض ہیں سارے قرض اس کے ادا ہو جائیں گے اگر روزانہ اس پہ مداومت شروع کر دے، روز پڑھے اس کو. اور بیماریوں کے اعتبار سے بے انتہا مجرب ہے. ایک عورت آتی ہے اپنے نابینا بیٹے کی شفا یابی کے لیے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے اس کے نابینا بیٹے کی شفا یابی کے لیے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. اب جب یہ عورت اپنے گھر واپس جا رہی ہے
تو وہیں سے ہی اس نے اس پر عمل شروع کر دیا، اور ہر قدم پر درود پڑھتے ہوئے جب اپنے گھر پہنچی تو بچہ شفا یاب ہو چکا تھا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، بیماریوں کے اعتبار سے، اور جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے باقاعدہ جو ایک روایت نقل کی ہے کہ فقط ایک بار بھی درود پڑھنا اس طرح سے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے کہ ایک ذرہ بھی گناہ کا باقی نہیں رہتا، صرف ایک دفعہ، صرف ایک بار پڑھنے سے۔ اور آپ روزانہ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ روزانہ کے آپ جتنے نمازوں کے تشہد ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے بعد تعقیبات نماز میں کم سے کم 3 دفعہ بعد میں پڑھا ہی جاتا ہے، اور بے شمار دفعہ دن میں بھی لوگ عام طور پر اٹھتے بیٹھتے بھی بہرحال اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کتنا فائدہ مند ہے۔ اور بہار کی جو 94 جلد ہے اس میں پیغمبر اسلام کی ایک اور روایت بھی سلسلے میں ہے کہ جو ایک بار بھی درود پڑھتا ہے تو کاندھوں پر موجود فرشتے، صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے پر بھی کاندھوں پر موجود فرشتے 3 دن تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتے۔ اللہم صل اچھا، مومن یہ سوچتا ہے کہ میں اتنی دفعہ درود پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا سا اس کو اپنے اوپر ناز ہونے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک لحاظ سے ہم ان کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، ہم ان کی یہ خدمت کر رہے ہیں، ہم کیا خدمت اور احسان کریں گے جو پروردگار ہم پر کر رہا ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے محمد و آل محمد پر، خدا اور اس کے فرشتے 100 مرتبہ اس شخص پر درود پڑھتے ہیں، اور جو شخص 100 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے فرشتے 1000 مرتبہ اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم جتنی دفعہ بھی کریں گے اتنا ہی زیادہ درود، اللہ اور فرشتوں کے درود کے معنی یعنی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی اس شخص کے لیے، کہ اگر آپ 10 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو 100 دفعہ رحمت نازل ہو رہی ہے، 100 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو 1000 بار پروردگار آپ پر رحمت نازل کر رہا ہے۔ اور پیغمبر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط ایک مرتبہ درود پڑھنا 72 شہیدوں کا ثواب دلواتا ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ اور خود ظہر اور عصر کے درمیان درود پڑھنے کے متعلق یہ آیا کہ 70 یا 72 رکعات کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور اتفاق سے خود ہی ایسا ہے کہ 3 بار درود نماز پڑھنے کے بعد اور دوسری نماز کو شروع ہونے سے پہلے انسان پڑھتا ہی ہے، جو کہ تعقیبات میں رائج کیا گیا ہے۔ اور سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے بھی باقاعدہ ابو بصیر سے ایک روایت نقل کی ہے جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص بھی فجر اور ظہر کے بعد یہ والا درود پڑھے کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو مرنے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی ضرور اس کو زیارت نصیب ہوگی۔ اور پیغمبر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن 100 مرتبہ اگر کوئی شخص درود پڑھے تو پروردگار عالم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جمعے کے دن یہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کیلنڈر کے اوپر باقاعدہ مارک کر کے رکھے، جو روزانہ کی اپنی ایک ڈائری مینٹین کرے، جمعے کا دن جب آئے تو اس کے اندر دیکھے کہ مجھے کون سے اعمال انجام دینے ہیں۔ ایک تسبیح اگر درود کی جمعے کے روز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں ایسے گرفتار ہیں کہ توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور خود اعمال صالحہ نیک اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ باقاعدہ علامہ کفوی نے دارالسلام جو ان کی کتاب ہے اس میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کی
کہ امام فرماتے ہیں کہ توفیق توبہ کے لیے اور توفیق عمل صالح کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دو کہ ہمیشہ درود پڑھتے رہو گے. توفیق توبہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے خود بخود توبہ کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی اور خود بخود اعمال صالحہ کی طرف کھنچ کر آپ جائیں گے. چاہے آپ شیاطین روک رہے ہوں گے، وہ ساری تنابیں ٹوٹ جائیں گی اور خود بخود میگنیٹ کی طرح سے جس طرح انسان کھنچ کر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ایسے جائے گا. اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوئی چیز فراموشی، نسیان، آج کل یہ بھی لوگوں کا بہت ہو گیا ہے کہ چیزیں یاد نہیں رہتی، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو نسیان اور فراموشی کے علاج کے لیے بھی پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود پڑھے تو یہ اس کے یاد آنے کا سبب وہ چیز بن جائے گی. باقاعدہ ایک شخص نے پیغمبر کے پاس آ کر اپنے فقر کی، تنگ دستی کی شکایت کی رسول اللہ سے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں اپنے داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو خود کو سلام کرو، اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. یہ چیزیں پیغمبر نے بتائیں کہ اپنے یا تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر میں کوئی نہ ہو تو خود کو سلام کرو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. یہ شخص گیا اور اس نے اس پر عمل شروع کر دیا. اتنی جلدی اس کے حالات تبدیل ہوئے اور یہ اتنا غنی ہو گیا فقر اور تنگ دستی کا شکار شخص کہ اتنا مال اس کے پاس آیا کہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی مدد کرنے لگا. اور زندگی کے مختلف کاموں میں بہانے سے درود کو شامل کروا کر لوگوں کی مغفرت کا سامان اور توفیقات بڑھانے کا سامان پروردگار نے کیا ہے. مالک جہنی جو ایک راوی ہیں آ کر چھٹے امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے نہیں آ کر بلکہ مولا کی خدمت میں ایک پھول پیش کرتے ہیں، پھول آ کر دیتے ہیں. تو امام نے فرمایا، امام نے پہلے تو اس کے پھول کو لیا، اس کو سونگا اور اس کے بعد آنکھوں سے لگایا اور فرمایا کہ جو شخص بھی پھول سونگتا ہے اور اپنی آنکھوں سے لگا کر درود پڑتا ہے تو ابھی اس پھول کو زمین پر رکھنے بھی نہیں پاتا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اچھا، ایک خاص قسم کا درود جو کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے ہے، وہ شب جمعہ اگر نماز شب پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھا جائے تو پیغمبر اسلام کی زیارت لازمی اس کو نصیب ہوگی. شب جمعہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے یا نماز شب کے بعد، بلکہ نماز شب کے بعد 100 مرتبہ اگر پڑھے تو پیغمبر کی زیارت انشاءاللہ اس کو نصیب ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، ایک خاص قسم کا درود ایسا ہے کہ جو کہ پورے سال گناہوں سے بچانے کا بیمہ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے، اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 1 سال تک اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا. پورے سال گناہوں سے بچنے کا بیمہ. سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسا ایک درود خاص طور پر وہ نماز فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے جمعے کے دن. دیکھیں جمعے کے دن اس حوالے سے شب جمعہ اور جمعے کا دن کس اعتبار سے عبادات کے لیے پروردگار نے رکھا ہے اس میں بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اگر اس درود کو پڑھا جائے جمعے کے دن، جو ایک خاص قسم کا درود ہے، اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و حملت عرشک و جمیع خلقک و سمائک و ارضک و انبیائک و رسولک علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.
جمعے کے دن نماز فجر کے بعد یہ خاص قسم کا درود 1 سال تک گناہوں کا بیمہ کر دیتا ہے، اور پورے 1 سال تک اس کا کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، اور وہ گناہوں کی طرف جا بھی نہیں پاتا ہے۔ اس طرح سے یہ درود کی طاقت ایسی ہے کہ اس کو بچا لیتی ہے۔ کچھ خاص قسم کے درود ہیں، ایک تو عمومی درود جو آپ عام طور پر پڑھتی ہیں، اور کچھ خاص الفاظ کے ساتھ بھی درود آئے ہیں، ان کے الگ الگ فائدے۔ اچھا، اگر بہت سے علماء نے خود روز جمعہ کے اعتبار سے جو روایات آئی ہیں کہ جو شخص بھی یہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 100 مرتبہ جمعے کے روز پڑھے گا تو خدا اس کی 60 حاجات پوری کرے گا، 30 حاجات دنیا کی ہوں گی اور 30 حاجات آخرت کی۔ یہ ایک خاص طور پر ہے۔ اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے بھی پیغمبر فرماتے ہیں کہ سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا جیسے 1000 دینار صدقہ کیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کے بعد یہ بھی پیغمبر نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محمد و آل محمد جس میں حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنانے کی، اللہ کا دوست قرار دینے کی بہت سی ساری وجوہات روایات میں آئی ہیں، اور ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز محمد و آل محمد پر کثرت سے درود ہے جو کہ حضرت ابراہیم پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، اکثر مواقع آپ دیکھتی ہیں ایسے کہ مثلا کوئی شخص کبھی آپ سے ضرورت مند مانگنے آتا ہے، حاجت مند مانگنے آتا ہے، بعض اوقات آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بعض اوقات اس کی حاجت اتنی زیادہ ہوتی کہ آپ کی استطاعت نہیں ہوتی کہ اس کو، لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتے تو میں اس کی مدد کر دیتی۔ یا مثلا گاڑی میں جا رہی ہیں، بس میں جا رہی ہیں، کھلے پیسے نہیں ہیں اور فقیر آ گیا اور اس وقت آپ کو صدقہ دینا اور نہیں دے پاتی، تو کبھی بھی ایسا کوئی موقع آ جائے کہ صدقہ کی خواہش ہو دینے کی اور اس کے باوجود نہ دے پائیں تو اس وقت درود بھیجنا صدقے کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد صدقے کا قائم مقام یعنی اس کی جگہ آپ نے درود پڑھا اور وہی سب ثواب اور فائدے آپ کو دلوا دے گا جو صدقہ دینے سے اس وقت آپ کو ملے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خود درود پڑھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے۔ یہ جو کلمات آپ زبان سے نکالتی ہیں خود کچھ ایسی خصوصیات رکھتے ہیں کہ یہ خود پڑھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرنے لگتے ہیں، تو بہت اہم دعا ہے یہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ درود پڑھنے کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کتنے ثمرات ایسے ہیں جو آپ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی نے جب کبھی درود پڑھا ہوگا اس سے آج تک آپ کو نفع مل رہا ہے، اور جو آپ پڑھیں گے آپ کے آنے والی نسلوں تک درود کے اثرات جاتے ہیں۔ صرف آپ کی اس وقت تک وہ اثرات نہیں رہتے بلکہ نسلوں کے اندر چلتے ہیں۔ یعنی اتنی عظیم عبادت ہے یہ درود کہ نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ کہ درود نفاق کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہمارا جتنے زیادہ آپ درود پڑھیں گے، دیکھیں نفاق عملی کیا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے نا وہ آپ کے علم کا ساتھ نہیں دے پاتا، علم زیادہ ہوتا ہے، عمل اس کی مطابقت نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ایک مس میچ ہو جاتا ہے دونوں میں، اور اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حرام ہے، جھوٹ زبان پر آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے، علم ہے اس بات کا، لیکن پھر غیبت ہو جاتی، اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی ایک قسم ہے نفاق عملی کی، کہ انسان کا علم اس کے عمل کے مطابق، اس کا عمل اس کے علم سے مطابقت نہیں کر پاتا ہے۔ تو جتنا درود پڑھتے جائیں گے اتنا نفاق دور ہوتا جائے گا، یعنی عمل آپ کا خود بخود آپ کے علم کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ اور بآواز بلند درود پڑھنا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ نفاق کے مرض کو بالکل دور کر دیتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ درود جو ہے غیبتوں سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ بہت ساری روایات میں بھی یہ بات آئی ہے، خاص طور پہ جو ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضرت الیاس اور حضرت خضر کے پاس آیا
اور کہا کہ لوگ میری غیبتیں بہت کرتے ہیں، تو کہا کہ تم یہ کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی کسی محفل کے اندر جاؤ یا چاہو کہ لوگ تمہاری غیبت نہ کریں تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. بہت آسان ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کہنا ہے وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں روایت کے اندر ہے. ایک تو یہ کہ لوگ آپ کی غیبتیں نہیں کریں گے، مثلا کسی بھی محفل سے اگر آپ اٹھ کر جاتی ہیں تو یہ جملہ کہتی ہوئی چلی جائیں وہاں سے، اب لوگ آپ کی غیبت نہیں کریں گے آپ کی پیٹھ پیچھے. اور خود اگر کسی اور ہم میں خود یہ والی برائی پیدا ہو گئی ہے غیبتیں کرنے کی، تو کسی بھی محفل میں جائیں تو وہاں جانے کے بعد اگر زیر لب آپ اس جملے کو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، تو اس محفل میں ایک فرشتے کو موکل کیا جاتا ہے جو وہاں پر موجود اشخاص میں سے کسی کو غیبت کرنے نہیں دیتا. تو یہ خود ایک کتنا بڑا اس درود کا فائدہ ہے. اور ایک اور فائدہ جو درود پڑھنے کا ہے، یہ جو عبارت آپ کی یہ چاہیں تو لکھ لیں، ویسے تو آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. اور بکثرت درود پڑھنا مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی جتنی زیادہ اگر آپ درود پڑھتی چلی جائیں گی اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ جتنی بھی آپ دعائیں کریں گی وہ سب دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ گناہوں کے ذرات بھی باقی نہیں رہتے. جتنی کثرت سے پڑھتے جائیں گے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، عبادت کی توفیق ملتی چلی جائے گی، توبہ کی توفیق ملتی چلی جائے گی، اعمال صالحہ کی توفیق ملتی چلی جائے گی، موانعات گویا سارے برطرف ہوتے چلے جائیں گے جو تو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو خود بخود آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام درود پڑھنے والے سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. واقعات میں ملتا ہے کہ ایک بہت ہی عبادت گزار شخص اور بہت ہی زاہد شخص کسی بھی قسم کی محفل میں شریک نہیں ہوتا تھا، کسی عالم کے درس میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن تھا بہت متقی و پرہیزگار، بہت ہی عابد و زاہد شخص. ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک عالم کی محفل اور مجلس کے اندر آ کر بیٹھا ہوا ہے. لوگ بڑے متعجب ہوئے اور اس کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ تو کسی بھی محفل میں نہیں جاتے تھے، پھر آپ اس عالم کی محفل میں کیسے آئے؟ کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا ہے. پیغمبر اسلام نے آ کر کہا کہ تم فلاں عالم کی مجلس میں شرکت کیا کرو کیونکہ وہ عالم مجھ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اس بات سے اس کی بہت خوش ہیں. پیغمبر اسلام کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث یہ درود بنتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اور ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں جس میں ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس اپنے رب کا نام لو اور نماز پڑھو، جیسے کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن 8ویں امام نے اس کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وذکر اسم ربہ، جب تمہاری زبان پر خدا کا نام آئے فصلی تو تم درود پڑھا کرو، یعنی جب بھی پروردگار عالم کا نام بھی تمہاری زبان پر آئے تب بھی تم درود پڑھا کرو. 8ویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اچھا، ابھی جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس درود کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو اس کے کچھ آداب کا خیال بھی رکھنا ہے. وہ آداب کیا ہیں درود کے؟ ایک تو سب سے پہلی جو چیز یہی ہے کہ صحیح عربی میں اس کو پڑھنا ہے. جیسے کہ پچھلی مرتبہ بھی بات آئی تھی کہ صلی ہے، صاد کا لفظ ہے، اس کو ہم صلی سین سے کہیں. اکثر تو اس کے بہت برے معنی بھی جو ہے بیان کیے گئے ہیں. سین سے اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ صاد کا مخرج جو ہے وہ صحیح طور پر نکلے. اور دوسرا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ درود پڑھنے والا کم سے کم خمس ادا کرنے والا ضرور ہونا چاہیے.
مثلا آپ بڑی تعریف کر رہے ہو کسی کی اور کسی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا کسی کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا اور ہم سے مثلا مانگنے آیا، ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں اور جبکہ اس کے مکان پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوں. تو اسی طریقے سے غاصب خمس جو ہے، جو کہ محمد محمد علیہ السلام کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر درود پڑتا ہے تو اس کی قبولیت کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، کہ تم نے تو خود حق غصب کیا ہوا ہے ان کا اور تم ان کی تعریف کر رہے ہو یا ان کے لیے دعا کر رہے ہو، تو یہ دعا قابل قبول نہیں. تو اس کا ایک ادب یہ ہے کہ کم سے کم اپنے خمس وغیرہ کا جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اچھا، پھر روزانہ کم سے کم کتنی مرتبہ درود بھیجا جائے؟ ایک دماغ میں آتا ہے نا. دیکھیں، نماز واجب میں تو پڑھنا واجب ہی ہے، تشہد میں وہ تو لازمی ہے. اچھا، جو مستحب نماز ہیں ان میں شرط صحت ہے، یعنی اگر آپ نے درود نہیں پڑھا تو نمازی ٹھیک ہے گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن نمازی شمار نہیں ہوگی، نماز ٹھیک شمار نہیں ہوگی. لیکن عام زندگی میں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے. یہ واجبات کا مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا، مستحبات کا ایک تاکید کا کہ کم سے کم، یعنی کم سے کم جو ہے وہ روزانہ 100 دفعہ تو پڑھا جائے. اچھا، اگر ہم چاہیں کہ ہم کثیر تعداد میں پڑھیں تو کثرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن اس کثرت کی بھی ایک قلت ہے. دیکھیں، ویسے تو ہے کہ جتنا چاہیں پڑھیں، لیکن کتنا کم سے کم پڑھیں کہ کثیر میں چلا جائے، تو اس کا عدد ہے 300 دفعہ. 300 یعنی اس کثرت کی جو قلت ہے وہ 300 مرتبہ ہے. کم سے کم 100 دفعہ ہے، اور اگر آپ کثیر درود پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی کم سے کم جو عدد ہے وہ 300 بار ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی شخص جب بھی کبھی پیغمبر اسلام کا نام لکھے تو اس کے ساتھ درود کوشش کرے کہ ضرور ساتھ لکھے، درود ضرور ساتھ لکھے. اچھا، اگر بار بار پیغمبر کا نام لکھنا پڑے تب بھی مستحب ہے کہ بار بار درود لکھے. بلکہ علماء نے تھوڑا سا تنبیہن کہا ہے کہ کاہلوں اور جاہلوں کی طرح سے سلام یا سواد یا اس طرح کے اشاروں پر قناعت نہ کرے، بلکہ پورا درود لکھے. تو یہ بڑا اہم چیز ہے، کیونکہ روایتوں کے اندر یہ بات بھی آئی کہ اگر کسی کتاب میں اگر کوئی شخص میرا نام لکھے، کتاب سے مراد یعنی جو آپ اپنے رجسٹروں میں بھی نام لکھ رہی ہیں پیغمبر کا، تو جب تک وہ نام باقی رہے گا اس میں فرشتے لکھنے والے پر مسلسل درود پڑھتے رہیں گے. اچھا، یہ جو آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اچھا، یہاں پر اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی پیغمبر پر درود بھیجو اور ان کو یسلم و تسلیمہ، اور وہ اس کی خیر ایک الگ وہ ہے تفسیر. اچھا، اب یہاں پر ایک ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اور صاحبان ایمان بھی درود بھیج رہے ہیں. اکثر ذاکرین حضرات کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ پر بھی واجب ہے. اس انداز سے وہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پروردگار کے اوپر بھی کوئی چیز واجب ہوتی ہے. عبادت کے اعتبار سے پروردگار پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے سب کا. البتہ عقلی بہت ساری چیزیں پروردگار پر واجب ہوتی ہیں، یعنی عقلاً واجب ہے، مثلا کہ وہ ظلم نہ کرے عقلاً واجب ہے، تو وہ اس لحاظ سے چھوڑیے وہ اس کو لیکن احکامات شریعت کوئی پروردگار، وہ تو خود خالق ہے تمام احکامات کا، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. تو پھر اللہ جو درود بھیج رہا ہے اور ملائکہ جو بھیج رہے ہیں اور جو صاحبان ایمان بھیج رہے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا درود الگ ہے، ملائکہ کا درود الگ ہے، اور صاحبان ایمان کے درود کے الگ معنی. اللہ کا جو درود ہے وہ یہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت کا نزول.
یعنی اللہ کا جو درود بھیجنے کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار مسلسل محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ملائکہ کا درود یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، یہ درود ہے ان کا، اور صاحبان ایمان کا جو درود ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے بلندی درجات کی دعا ہے۔ اللہم صلی علی اچھا، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان کی جو 16ویں جلد ہے اس میں نہیں، چھٹی جلد کے اندر ہے کہ دعا جو کی جاتی ہے وہ ان کے مقام اور درجات کی بلندی کے لیے کی جاتی ہے۔ اچھا، اب کیا محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج ہیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ یہ علامہ طباطبائی نے بھی کہا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری تو دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کے محتاج ضرور ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہے۔ طباطبائی سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا واقعی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت، لیکن ہم خود سے انہیں کوئی ہدیہ نہیں پیش کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار آپ ہی محمد و آل محمد پر رحمت نازل کیجیے۔ ہمارے وہ محتاج نہیں ہیں، لیکن وہ خدا کے محتاج ہیں کہ مسلسل فیضان الہی ان کے اوپر جاری رہے۔ اور انہوں نے بڑی اچھی ایک عمدہ مثال بھی دی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنی دعا کے ذریعے یہ جو درود ہم پڑھتے ہیں ہم خود کو خاندان اہل بیت سے قریب کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی بڑی اچھی کہ اگر کوئی ملازم کوئی ملازم ہو، باغبان ہو، گارڈنر ہو، اور مالک اس باغ کا کوئی اور ہو، تو اگر وہ روزانہ اس باغ کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر وہ مالی اپنے مالک کو لے جا کر ہدیہ کرے، تو اس کا یہ عمل کیا مالک کی خوشنودی اور اس کے شخص کے تقرب کا وسیلہ نہیں بن جائے گا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اس باغ کا مالک بھی نہیں ہے، تو اس کے یہاں ملازم ہے، لیکن ملازم وہیں کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کے اس مال کا جو اصل مالک ہے اس کے پاس پھولوں کا گلدستہ لے جا کر دیتا ہے، تو مالک کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمارا یہ ادب اور احترام اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم بے حیثیت لوگ اپنی طرف سے تو کوئی چیز ان کو نہیں پیش کر سکتے، تو ہم ذات اقدس سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان بزرگوں کے درجات اور مراتب کو تو بلند فرما، اپنے فضل سے بلند فرما، اور انہی کے لیے یہ عرض اور دعا ہوتی ہے، اور یہ ہماری عرض اور دعا تقرب خدا کا ذریعہ بن جاتی، جیسے چیزیں اسی کی ہیں ساری، اور وہ پھولوں کا گلدستہ دیتا ہے لے جا کر، تو وہ مالک کی خوشنودی کا باعث بن جاتا ہے۔ علماء یہ چیز بھی فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے علیہ السلام کے احسانات کا شکریہ ہے یہ درود، ہم کیا اور ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ اتنے مصائب ان لوگوں نے برداشت کیے اور آج تک ان کے اوپر مصائب کا سلسلہ جاری۔ محسن اعظم پیغمبر اسلام سے زیادہ تو کوئی بڑا محسن بھی نہیں، اور خاندان اہل بیت ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکانے سے عاجز تھے، یعنی اگر ہم واقعی درود کو بیچ میں سے نکال دیں تو کیا احسان اور شکریہ ہم ان کا ادا کریں؟ تو پروردگار نے مستقل ہماری عجز و ناتوانی دیکھ کر اس کے مکافات اور بدلے کا ایک طریقہ ہم کو بتایا کہ تم اس کے ذریعے ان کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہو اور مسلسل درود پڑھتے رہو۔ اب دیکھا جائے تو پروردگار ہم سے کہہ رہے کہ صاحبان ایمان تم درود بھیجو، اور ہم دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پروردگار تو بھیج، یعنی وہ کہہ رہا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اصلاً ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں آپ اپنی شان کے مطابق زیادہ سے زیادہ جتنی چیزیں عطا کر سکتے ہیں، درجات بلند کر سکتے ہیں، محمد و آل محمد کے آپ ہی کرتے رہیے۔ اچھا، لوگ پھر ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج ہی رہے ہیں تو ہماری کیا ضرورت ہے؟
تو دیکھیے ضرورت کے اعتبار سے نہیں بھیجا جاتا ہے درود، یہ ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار نے ہر نماز کے اندر اور روزانہ کی بنیاد پر درود پڑھنے کی تاکید کی تاکہ ان کی عظمت ظاہر ہوتی رہے. ورنہ تو دیکھا جائے تو پروردگار کو کون سی ضرورت ہے کہ اس کے لیے آپ نمازیں پڑھتی رہیں، لیکن اس کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی میں ایک بار بھی پیغمبر اور ان کی آل کی طرف سے جواب سلام آ جائے، ایک بار بھی، تو یہ اکیلا نجات کے لیے کافی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو یہ درود پڑھنا خود آپ سے بہتر ہو جاتا ہے. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی محفل میں ہے. ہم تو ان کی محفل میں نہیں جا پاتے، لیکن یہ جو درود آپ زبان سے نکالتی ہیں یہ ان کی محفل میں چلا جاتا ہے اور اس لحاظ سے آپ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے. اچھا، اس کی ایک حکمت بھی ہے، یہ کہ حکمت الہی ہے درود، کہ اگر ہر محفل میں رسول اللہ کا نام اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے تو اگر اس چیز کو نکال دیا جائے تو آہستہ آہستہ ان کا ذکر محو ہونا شروع ہو جائے گا، اور پروردگار کو محمد و آل محمد علیہ السلام کا نام قیامت تک کے لیے ہمیشہ ان کے ذکر کو قائم رکھنا ہے. پروردگار نے ان کے ذکر کو قائم رکھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے تمام مومنین کو حکم ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں میں غیر از نماز ہر وقت ان کے اوپر درود پڑھتے رہو تاکہ ان کا ذکر ہمیشہ مسلسل قائم و دائم رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر اللہ کے ذکر کو قائم و دائم اس دنیا میں رکھا ہے. اچھا، علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ کچھ خاص عادات کے تحت بھی درود کی تلاوت کی جاتی ہے. اگرچہ میں بتا دوں کہ بہرحال علم العادات کوئی شرعی علم نہیں ہے، اور لیکن پھر بھی ان عادات کے اپنے کچھ اثرات ضرور ہیں. پوری کائنات دیکھیے میتھمیٹکس کے اوپر چل رہی ہے. خود مجموع الفضائل میں علامہ ابن شہر آشوب نے پورا ایک چیپٹر قائم کیا اس میں کہ کائنات کے اندر مثلا 12 کا ہندسہ کس طرح سے کار فرما ہے، کہ جناب برج بھی 12 ہیں اور مہینے بھی 12 ہیں اور گھنٹے جو ہیں وہ بھی 12 ہیں. تو 12 کے حروف کے اوپر کس طرح سے پوری کائنات قائم ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ معصومین علیہم السلام پر درود بھیجنا چاہیں تو اس کی اثر پذیری کچھ اور بڑھ جائے گی اگر ان معصومین جن کے لیے آپ ہدیہ کرنا چاہتی ہیں ان کے ناموں کے اعداد کے برابر درود بھیجیں. یعنی معصومین کے ناموں کے اعداد کے برابر. مثلا پیغمبر اسلام کے نام کے جو اعداد ہیں اور حروف ہیں وہ 92 ہیں اعداد، جو امیر المومنین کے 110 ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے 128 ہیں. تو اگر خصوصیت کے ساتھ اس طرح سے، میری اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے کہ میں علم العادات کے لحاظ سے، آپ لوگ خود کوشش کر کے نکالیں کہ ہر ائمہ کے ناموں کے جو کتنے اعداد نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی ہدیہ کرنا ہے تو جو ناموں کے اعداد ہیں ان کے مطابق اگر اس درود کو پڑھا جائے تو اس کے فوائد، اس کی فضیلتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یہ بڑا اس کے اندر بہترین بات علماء عرفان نے کی ہے. اسی طریقے سے مثلا درود بعض اوقات جیسے کہ بھی آیا کہ جناب بیماروں کے لیے پڑھا جائے گا، شفا یابی کے لیے پڑھا جائے گا، حاجات کے لیے پڑھا جائے گا، مرحومین کے لیے پڑھا جائے گا. مثلا کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھا جائے گا. تو جس شخص کے لیے بھی آپ وہ عمل کر رہی ہیں اس کے نام کے اعداد کے برابر اگر درود پڑھا جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کسی کے لیے بھی اگر آپ پڑھ رہی ہیں، اس کے جس آدمی کے لیے، شخص کے لیے، کسی لڑکی کے لیے کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی بیمار ہے، اس کی شفا یابی کے لیے، کسی مرحوم کی مغفرت کے لیے اس کے نام کے اعداد نکالیں اور اس عدد کے برابر جو ہے وہ درود پڑھیں. ایک تو ہو گیا ہے. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ بہتر ایک اور طریقہ بھی، وہ یہ ہے کہ 14,000 دفعہ اگر درود پڑھ جائے اور ہر معصوم کے لیے 1000 مرتبہ، 14 معصومین اس طرح سے 14,000 ہو جائے گا. یہ اگر پڑھا جائے تو
یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اور حاجات کی قبولیت کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے کہ ہماری ہر حاجت پوری ہوئی، ہر معصوم کے لیے 1000 دفعہ، یعنی 10 تسبیحات، اور 14 معصومین کے لیے اس طرح سے 14,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور کسی کی کوئی خاص اگر حاجت ہے تو وہ 2 ماہ تک روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے، 2 ماہ تک 1000 مرتبہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابھی دوسرا مہینہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ بیماروں کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، تو بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جو کہ لا علاج ہوتے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ان کے لیے بھی خاص قسم کا درود ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اگر خود مریض پڑھے یا مثلا مریض کے لواحقین پڑھیں، اگر مریض نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ یہ ہے درود لا علاج مریضوں کی شفا یابی والا درود۔ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ یہ لا علاج مریضوں کی شفا یابی کے لیے خصوصی درود ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مرض آخری سٹیج پہ چلا گیا ہے، کثرت کے ساتھ اس کی زندگی کو طویل کیا جا سکتا ہے، بیماری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور حاجات کی خصوصی قبولیت کے لیے اگر 40 روز تک 135 مرتبہ حضرت ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام کو درود کا ہدیہ پیش کیا جائے، اللہم صلی علی محمد، 40 روز تک 135 مرتبہ، اور ان کو وسیلہ اور واسطہ اپنی حاجت کی قبولیت کے لیے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کو بنایا جائے، تو بہت مجرب ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے ایسے ایسے عرفاء کے طریقہ کار ہیں، جیسے شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، بہت بڑے عرفاء میں سے تھے، امام خمینی کے بھی استاد تھے۔ یہ وہی ہیں کہ جن کے وہ خاص نسخے کی کیمیا جو آپ کو سب لوگوں کو زیادہ تر کو پتا ہے، وہ عمل کہ وہ 4 طریقے جو بتائے تھے امام خمینی کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کی، وہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نہیں بتائے تھے جو ان کے استاد تھے۔ ان کا ایک طریقہ تھا کہ ہر شب جمعہ، دیکھیے کیسے کیسے علماء نے طریقہ کار کیے ہیں، ہر شب جمعہ وادی السلام کا جو قبرستان ہے نجف میں، اس کے مرحومین کی ارواح کے لیے 2 عمل کیا کرتے تھے۔ ایک تو سورہ یاسین اور 1100 مرتبہ درود وادی السلام کے مرحومین کے لیے، 1100 مرتبہ درود اور سورہ یاسین ہر شب جمعہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی پڑھتے تھے۔ کہتے تھے جتنے بھی اولیاء، انبیاء اور صالحین اس قبرستان میں، ان سب کے لیے، تو فرماتے تھے کہ بہت ہی زیادہ مادی اور روحانی فوائد کا حامل یہ عمل ہے، بے پناہ آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور مالی اور مادی فائدوں کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا اگر ہر شب جمعہ یہ 2 اعمال کیے جائیں وادی السلام کے مرحومین کے لیے۔ اور ایک اور بہت مجرب درود ہے، دیکھیں آج تک کبھی اس کو کرتے نہیں دیکھا گیا، لیکن علماء نے واقعتاً کیسے کیسے نئے پہلوؤں سے اس کے تجربات کی۔ یہ جو عادات ہے نا کہ 135 دفعہ پڑھو اور اتنی دفعہ پڑھو اور اتنی، یہ عرفاء نے تجربات کر کر کے ان عادات کو نکالا ہے کہ کب ان کی اثر پذیری بہت کس عدد کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 2750 مرتبہ یعنی 2750 دفعہ درود صدر اسلام سے لے کر آج تک راہ ولایت اور حقوق عصمت و طہارت پر قربان شہداء کے لیے پڑھا جائے، یعنی امیر المومنین کی ولایت اور ائمہ کی ولایت کے لیے جتنے لوگوں نے آج تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کے لیے صدر اسلام سے لے کر آج تک کے جو قربان شہداء ہیں 2750 مرتبہ درود اگر کوئی شخص پڑھے تو یہ اس کی روحانیت اور معنویت کو بڑھانے کے لیے بلکہ تمام حاجات کی قبولیت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔
راہ ولایت میں جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، دیکھیے کہاں کہاں سے علماء نے اس کو نکالا ہے. کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا ہوگا کبھی کہ مثلا وادی السلام کے مرحومین کے لیے الگ سے کوئی درود ہے اور اس کی کوئی خاص تعداد ہے، راہ ولایت کے شہداء کے لیے کوئی خاص قسم کا درود ہے جس میں حقوق عصمت و طہارت پہ قربان شہداء کے لیے جو کہ پڑھا جاتا ہے، لیکن علماء نے اس کو بیان کیا. اچھا، پھر آخرت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا یہ عمل ہے، سب سے زیادہ. روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ نماز فجر کے بعد نمازیوں کی طرف، سب لوگوں کی طرف رخ کیا اور لوگوں کو ایک خبر دی کہ آج رات میں نے اپنے چچا حمزہ اور جعفر طیار کو خواب میں دیکھا ہے. میں نے اپنے چچا سے پوچھا اور جعفر طیار سے پوچھا کہ کون سا عمل تم لوگوں نے سب سے زیادہ بہتر پایا ہے عالم آخرت میں جانے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اور فدا ہوں یا رسول اللہ، ہم نے آپ پر درود پڑھنے سے زیادہ اور پیاسے کو سیراب کرنے سے زیادہ اور محبت علی سے زیادہ کسی کو عالم آخرت میں اس سے بہتر کوئی عمل ہم نے نہیں پایا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حضرت حمزہ اور جعفر طیار نے 3 اعمال بتائیں آخرت میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے: درود، پیاسے کو پانی پلانا اور محبت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح سے باقاعدہ ہمارے ایک عالم دین گزرے شیخ علی اکبر نہاوندی. شیخ علی اکبر نہاوندی نے ایک متقی مومن کا واقعہ نقل کیا. وہ متقی مومن کہتے ہیں کہ جنہوں نے شیخ علی اکبر نہاوندی کو واقعہ سنایا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ معین مقدار میں درود کو روزانہ پڑھا کروں گا ہر شب سونے سے پہلے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روزانہ پڑھتا تھا. ایک رات دوست میرے پاس آئے، میں اگرچہ میں بہت ہی زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن جب تک کہ میں نے اپنا وہ عمل مکمل نہیں کر لیا، اپنا وہ عدد مکمل نہیں کر لیا درود کا، تب تک نہیں سویا. رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد. وہ متقی مومن فرماتے ہیں کہ پورے در و دیوار منور ہو گئے تھے پیغمبر اسلام کی آمد سے. پیغمبر اسلام نے کہا کہاں ہے وہ دہن، وہ منہ جو مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہے، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. اور پیغمبر اسلام نے بڑھ کر میرا بوسہ لیا. خوشی اور وارفتگی اور اس جو فرط و انبساط تھا اس سے میری آنکھ کھل گئی اور میری ایسی حالت خوشی کی تھی کہ پورا گھر بیدار ہو گیا اس کی وجہ سے. تو بہت زیادہ درود پڑھنے کی وجہ سے پیغمبر کا یہ انعام ملا. اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں درود کی خاص خوشبو بھی ہے. آیت اللہ گل پائیگانی سید محمد رضا گل پائیگانی کے داماد تھے، آغا محقق. وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک اور عالم کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے، ملا علی حمدانی کے حوالے سے. ملا علی حمدانی فرماتے ہیں کہ بوڑھا شخص میرے پاس خمس دینے کے لیے آیا. کہہ رہے کہ ایسی خوشبو اس کے سانسوں سے آ رہی تھی کہ میں حیران ہو گیا. میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے کون سا عطر استعمال کیا ہے ایسا؟ آج تک کبھی ایسی خوشبو ہم نے نہیں سونگی. پہلے تو وہ بتا نہیں رہا تھا. ان کے بار بار اصرار پر اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے. اور خواب میں دیکھا کہ بہت سارے افراد حلقہ کیے ہوئے ہیں پیغمبر کے گرد. پیغمبر نے ان افراد سے پوچھا، اور میں بھی اس حلقے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. پیغمبر نے پوچھا کون ہے وہ کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے؟
اچھا وہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ یا رسول اللہ میں ہوں، لیکن میں ایک تو شرمانے کی وجہ سے نہیں بول سکا، اور میرے دماغ میں یہ والا خیال بھی تھا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ درود بھیجنے والے اس محفل میں موجود ہوں اور میں کہوں تو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ پیغمبر نے 3 مرتبہ پوچھا اور اس کے بعد میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہو۔ پھر پیغمبر اسلام نے آگے بڑھ کر میرا بوسہ لیا اور اس وقت سے آج تک میرے سانسوں میں اس طرح کی خوشبو آنے لگی۔ اور ابھی جیسے کہ فائدوں میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک عالم خود نقل کرتے ہیں کہ میری ایک عقیق یمنی کی انگوٹھی تھی اور وہ سفر زیارت ایران میں کسی جگہ کھو گئی۔ اچھا مجھے وہ انگوٹھی بہت زیادہ پسند تھی کیونکہ اس میں باقاعدہ ایک عبارت کندہ تھی جس کے الگ فائدے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ، یہ کندہ تھا اس کے اوپر۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کی بازیابی کے لیے 1500 مرتبہ درود و اجل فرجہم کے ساتھ پڑھا، 1500 مرتبہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس رات کو جب میں سویا تو خواب میں مجھے یہ بات بتائی گئی اور الہام ہوا کہ فلاں جگہ پر تمہاری انگوٹھی رکھی ہوئی ہے۔ میں اٹھا اور اس کے بعد نماز فجر کا وقت تھا، لوگ نماز کی تیاری کر رہے تھے، میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ خواب میں مجھے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر وہ انگوٹھی رکھی ہوئی ہے۔ میرے گھر کے افراد گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ انگوٹھی اٹھا کر وہاں سے لے کر آ گئے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو خیر 1500 مرتبہ پڑھا، لیکن علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر جلدی آپ کو کسی چیز کی تلاش ہو تو کم سے کم 10 مرتبہ درود پڑھ کر تلاش کریں گے تو وہ کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی، کم سے کم 10 مرتبہ بھی۔ ویسے تو درود ہر دفعہ پڑھنا ہے، لیکن کچھ خاص مواقعوں پر درود کی کچھ سفارش بھی ہے کہ ان موقعوں پر تو ضرور پڑھیں۔ مثلا آپ کو اکثر بازاروں میں جانا پڑتا ہے، بازاروں میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں۔ مثلا مسجد کے قریب سے گزرتے مسجد نظر آ رہی ہے یا مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس وقت درود کا پڑھنا یہ سفارش شدہ ہے۔ وضو کرتے وقت درود پڑھنا، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد درود پڑھنا، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پڑھنا، سوتے وقت درود پڑھنا، اور جس وقت بیدار ہو کر آپ اٹھ کر بیٹھیں اس وقت درود پڑھیں۔ نماز پنجگانہ کے بعد درود، وہ تو رائج بھی ہے۔ کسی کام کا ارادہ کرتے ہوئے درود پڑھنا، وہ انشاءاللہ اس میں کامیابی آپ کو ملے گی۔ سواری پر بیٹھتے ہوئے درود پڑھنا، اور خطوط کی ابتدا کرتے ہوئے درود پڑھنا، یعنی مثلا کوئی بھی خط اگر کسی کو لکھنا ہے تو اس لحاظ سے اس کی بھی ابتدا کرتے ہوئے اس کی ابتدا درود ہی سے کی جائے۔ تو کچھ یہ تو خاص طور پر کچھ سفارش شدہ ہیں۔ اچھا دیکھیے، صرف آپ ہی کے یہاں نہیں ہے مسئلہ، ویسے تو یہ نماز کا جو تشہد کے اندر جو درود پڑھا جاتا ہے، یہ جو خود تشہد بھی ہے، یہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں اس میں بہرحال یہ اختلاف ہے، کچھ تو تشہد کو واجب سمجھتے ہیں اور بعض مستحب سمجھتے ہیں، لیکن خود امام شافعی، مصر میں جن کی قبر ہے، امام شافعی اس کو واجب سمجھتے تھے، اور باقاعدہ شرح مواہب جو کتاب ہے اس کے اندر امام شافعی کا قول بھی ہے کہ پیغمبر اہل بیت آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب قرار دی ہے، آپ کے مقام کے لیے بات ہی بہت کافی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز ہی باطل ہے۔ یہ کتنے بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے جو کہ امام شافعی نے اس کتاب کے اندر ان کا قول نقل ہوا ہے۔ اچھا اب ایک بات اور بیان کر دی جائے، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو درود ہے یہ پیش کے ساتھ ہے، دال کے اوپر پیش۔ بہت سے لوگ درود پڑھتے ہیں، مستعمل بھی ہے، رائج بھی ہو گیا ہے کچھ لوگ درود، لیکن ہے پیش کے ساتھ درود۔ اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے درود، عربی کا لفظ نہیں، اور وہ کلمات یا وہ الفاظ جو کوئی شخص کسی سے ملاقات کے وقت کہتا ہے، تحیت کے لیے کہتا ہے، آداب و تسلیمات، گریٹنگز جسے کہا جاتا ہے
ہیلو، السلام علیکم، فارسی میں اس کو درود کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو خاص طور پر یہ رائج ہو گیا ہے نا کہ درود کے معنی ہے کہ وہ مخصوص کلمات کہے جائیں گے، لیکن فارسی کے جو درود کے لفظی معنی ہیں وہ گریٹنگز کے ہیں، ہیلو کے ہیں، جیسے انگریز جو ہے ہائے وغیرہ کہتے ہیں ان معنوں میں ہے، السلام علیکم جیسے کہ مسلمان کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے تحیت و سلام و آداب کے جو الفاظ ہیں ان کو درود کہا جاتا ہے۔ اچھا، انڈو پاکستان میں یہ جو دعائیہ کلمات کے طور پر پیغمبر اور ان کی آل کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی دیکھیے یہ نظریہ ہے انڈیا پاکستان وغیرہ کے اندر بھی، اور کہ عام طور پر جو مجالس اور محافل ذکر جو منعقد ہوتی ہیں، درود کی محفلیں ہوتی ہیں یا مثلا مجالس ہوتی ہیں جس میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے، اس میں ان ہستیوں کا آنا بالکل امر ممکن ہے۔ آیت اللہ خوئی مرحوم نے بھی اپنے ایک فتوے کے اندر جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ ان مجالس کے اندر آتی ہیں یہ ہستیاں، تو انہوں نے کہا بالکل یہ امر ممکن ہے۔ آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے تھے کہ جو افراد مقام بلند رکھتے ہیں انہوں نے خود دیکھا ہے کہ ہستیاں ان محافل کے اندر شریک ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر محفل میں آئیں، لیکن ان کا آنا بالکل امر ممکن ہے۔ اور دیگر مراجع کے بھی یہی نظریات ہیں۔ تو دیکھیے، جب بھی کوئی شخص کسی محفل میں آئے تو انہیں آداب و تسلیمات و تحیت پیش کی جاتی ہے، تو فارسی میں اس کے لیے درود کا لفظ آیا ہے کہ گویا یہ شخصیات ان محافل کے اندر تشریف لاتی ہیں تو ان کو سلام کیا جائے، ان کو تحیت پیش کی جائے، اس لحاظ سے اس جملے کا نام درود رکھ دیا گیا۔ تو اور اس کے بعد پھر پیغمبر اور ان کی آل کے لیے لفظ کے کلمے کے طور پر الگ سے بھی بولا جانے لگا، چاہے وہ ان محافل اور مجالس کے اندر نہ بھی ہوں۔ عربی میں بہرحال اس کو جو صلوات کہا جاتا ہے، عرب دنیا میں صلوات ہی کے طور پر رائج ہے، اور ایران کے اندر درود بھی کہا جاتا ہے، صلوات بھی جو ہے وہ رائج ہے۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن الفاظ دونوں زبانوں میں الگ الگ ہیں۔ بڑا بابرکت کلمہ ہے، بڑا مشکل کشا کلمہ ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے درود پڑھا جاتا ہے کہ جیسے خود آیت اللہ بہجت سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ اکثر لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت غصیلا ہو گیا ہے، شوہر بہت غصیلا ہو گیا، ہر وقت لڑائی جھگڑے گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا آیت اللہ بہجت نے کامل عقیدے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود بھیجو، اس کا غصہ خود بخود کم ہو جائے۔ کامل عقیدے کے ساتھ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ یا تو اگر کوئی شخص خود ہی غصیلا ہے اور اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے لیکن اسے مجبور ہو جاتا ہے وہ خود اس پہ عمل پیرا ہو، اور اگر وہ متوجہ نہیں ہے تو گھر کے افراد زیادہ سے زیادہ درود پڑھ کے گھر میں جو پانی ہے اس کے اوپر پڑھ کر اس کو جو ہے پلائیں، انشاءاللہ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اور دیگر اور جو حاجات ہیں ان کے لیے بھی آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی عرفہ میں شمار ہوتا تھا، ان کا اب تو خیر انتقال ہو گیا، کہ مشکلات کے حل کے لیے 3 امور کی انجام دہی کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ لوگ اگر پریشان ہیں تو 3 کام ضرور کریں۔ ان میں پہلے تو یہ ہے کہ اگر ان کی حیثیت ہے تو کم سے کم ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کریں۔ وہ فرماتے تھے ابھی جانور ذبح ہوگا اور اس کا خون جیسے ہی باہر نکلے گا ویسے ہی اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ جس مشکل کے لیے اس جانور کو قربان، تو جانور کا خود قربان ہونا، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو کسی بھی مشکل کے لیے جانور کو ذبح کرے اور اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کرے۔ ایک تو یہ طریقہ تھا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ حدیث قصہ کی تلاوت یہ ہر قسم کے ہم و غم اور مشکلات کو دور کرنے والی، جہاں کسی کو کوئی ڈپریشن ہو، کوئی غم کی بات ہو، وہ حدیث قصہ پڑھے، اس کا وہ غم ڈپریشن جو ہے کیفیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ 14,000 مرتبہ ذکر صلوات یہ پڑھیں، خواہ چند افراد مل کر اس عدد کو مکمل کریں، خواہ مختلف اوقات میں پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر پڑھیں۔ کہتے تھے 14,000 کا عدد اس مشکل کے حل کی نیت سے پڑھو، چاہے متعدد لوگ مل کر ایک مشکل کے لیے پڑھیں،
چاہے وہ متعدد افراد اوقات مختلفہ کے اندر پڑھیں، لیکن 14,000 کا عدد جو ہے وہ مکمل ہو۔ یہ 3 چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ مشکلات کے حل کے لیے بے پناہ فائدہ مند۔ اور ایک چیز اور فرماتے تھے کہ صلوات مرحومین کے لیے پڑھنا بہت خصوصیت رکھتا ہے۔ باقاعدہ ایران میں جو مختلف وہاں پر قبرستان شہداء کے وہاں بورڈ لکھ کے لگایا گیا کہ شہداء کو ذکر صلوات پڑھ کر یاد کرو۔ تو مرحومین کے لیے کہتے تھے کہ ذکر صلوات کی بڑی خصوصیت ہے اور بہت عجیب و غریب اثرات ہیں جو کہ میں نے خود مشاہدہ کی۔ آیت اللہ محمد رضا بہاؤالدینی فرماتے تھے کہ میں نے خود کچھ مرحومین کو مبتلا عذاب دیکھا۔ وہ عارف تھے، قبرستانوں میں جایا کرتے، دیکھتے تھے کہ قبرستانوں میں اکثر کہتے تھے کہ مومنین کو میں نے خود کچھ عذابوں کے اندر مبتلا دیکھا، اور ان مبتلا عذاب افراد کے لیے میں نے جب ایک معین مقدار، وہ تو انہوں نے ذکر نہیں کی درود کی، کہا جب میں نے ایک معین ایک تعداد پڑھی ان کے لیے، غالباً یہی 14,000 دفعہ ہوگی جب وہ تاکید کرتے تھے، اور اس کے بعد جب میں نے خواب میں دیکھا تو ان پر سے وہ عذاب برطرف ہو چکے تھے اور ان عذابوں سے نجات مل چکی تھی۔ اور خود آقا رضا بہاؤالدینی فرماتے تھے کہ ایک مومن نے مجھے آ کر بتایا کہ انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کو خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی ماں یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا کوئی بھی چیز مجھے صلوات سے زیادہ میری روح کو شاد نہیں کرتی، اگر کبھی بھی تم مجھے کوئی ہدیہ بھیجنا چاہو تو درود ضرور بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ سید محمد حسین شاہرودی یہ فرماتے ہیں کہ ان سے باقاعدہ ایک استفتاء بھی کیا گیا، ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ نماز کے آخری سجدے میں جب ہم اب واجب ذکر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کون سا ذکر یا دعا پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ بہت سارے ذکر ہیں کہ جو نماز کے جب انسان آخری سجدہ کرتا ہے تو بہت سارے مستحب ذکر بتائے گئے، تو کون سا والا ذکر جو ہے ہم پڑھیں؟ تو آپ نے کہا کہ درود، لیکن وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ یہ سب سے زیادہ بہتر ذکر یہی، یعنی ادھر آپ نے واجب ذکر پڑھا سبحان ربی العالی وبحمدہ، اس کے بعد آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ سب سے بہترین ذکر انہوں نے قرار دیا۔ اچھا، آیت اللہ تقی مصباح یزدی ماشاءاللہ حیات علماء میں سے ہیں، یہ اپنے رمضان کے جو اخلاقی دروس ایران میں ہوتے ہیں وہ دے رہے تھے، درس اخلاقی، اس کے اندر انہوں نے ایک بات کوٹ کی ہے بلکہ جو ان کے حوالے سے، کہ لوگ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھتے ہیں اور اس کا حکم بھی ہے، لیکن درود کا ایک فائدہ یہ ہے جو خود دعا کی قبولیت سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے دعا ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ درود کے باعث انسان خدا کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، اور اللہم صلی علی محمد، اور یہ عمل خود دعا کی قبولیت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دعا ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو سکتا ہے بہت دن بعد قبول ہو، تو لوگ اکثر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے اذکار پڑھ لیے، اتنی دعائیں پڑھ لی، اتنی دفعہ درود بھی پڑھ لیا لیکن دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی اس کا دوسرا فائدہ بھی تو دیکھو، خدا کے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے، یہ خود کتنا بڑا فائدہ ہے جو قبولیت دعا سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک اور بات علماء نے ذکر کی، دیکھیے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے، اللہ کی طرف آگے جائے، جس کو راہ سیر و سلوک کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درود راہ سیر و سلوک میں داخل ہونے کا اذن دخول ہے، جس طرح ائمہ کے حرموں میں انسان داخل ہوتا نا اذن دخول۔ اگر کوئی شخص پروردگار عالم کی طرف مقامات بلند کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی ابتدا کرنا چاہتا ہے تو وہ درود سے ابتدا کرے، درود سے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ
ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ صبح سویرے سحر خیزی، یعنی نماز شب پہ مداومت کرے، نماز شب پڑھے، یعنی صبح سویرے اٹھے، یعنی نماز فجر سے پہلے. نماز فجر علماء فرماتے ہیں سحر خیزی کے معنی نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے کا وقت. لیکن چلیں یہ اتنا ممکن اگر نہ بھی ہو کسی کے لیے تو کچھ دیر اس سے پہلے اٹھ جائے، نماز شب پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تعقیبات پڑھے، اور ایک خاص معین مقدار میں درود کو اذن دخول کے طور پر مقامات سیر و سلوک حاصل کرنے کے لیے پڑھے. یعنی اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ اس کے مراتب اور مقامات بلند ہوتے جائیں، اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ وہ بڑھ سکے. علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا کرنا شروع کرے گا تو بہت عظیم مقامات اس پہ اس کا وہ حامل ہو جائے گا. اور اگر راہ سیر و سلوک کو اس نے بغیر اس اذن دخول کے، درود کے بغیر اس نے پڑھنا، اس پہ عمل کرنا شروع کیا، اس پہ آگے بڑھنا شروع کیا، تو ایک عجیب بے برکتی رہے گی اور کبھی کسی بڑے مقام تک پہنچنے کی کامیابی اس کو نہیں مل سکے گی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی مقامات عالیہ کی طرف روحانیت کے جانا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا ہمیشہ درود سے کرنی. اس کو چھوڑ کر اگر اس نے ویسے بس کچھ اور عملیات کرنا شروع کر دی تو بہت سلو اس کی پروگرس رہے گی اور بڑے مقامات تک نہیں پہنچ سکے گا. تو یہ اور ایسی چیزیں دیکھیے سحر خیزی کہ اس کے لیے باقاعدہ پوری نماز شب اور سحر خیزی کے لیے علماء نے کتابیں تک لکھی. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اچھا، آیت اللہ نصر اللہ شاہ آبادی یہ خود بڑے عارف کامل تھے، اور یہ ان کے اپنے والد جو تھے آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی، یہ امام خمینی کے بھی عرفانیات وغیرہ کے استاد تھے. یہ کہتے تھے کہ میرے والد فرماتے تھے کہ نماز شب میں مقام منزلت حضرت زہرا کو ضرور نگاہ میں رکھا کرو. اللہم صلی علی محمد. اور فرماتے تھے کہ ترقی اور قرب معنوی کے لیے حضرت زہرا کی معرفت بہت ضروری ہے، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اذان فجر سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پر درود بھیجو. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مقامات عالیہ کی طرف فائز ہونا چاہے اور حضرت زہرا کو نظر انداز کر دے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر درود بھیجو نماز فجر سے پہلے. یہ تم ایک دم سے تیزی کے ساتھ انسان پھر اس راہ کے اوپر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، ابھی جیسے کہ ذکر ہوا کہ جناب آپ ایسی محافل کے گھر میں انعقاد کریں تو کچھ آداب کا خیال ضرور رکھیں. ان مجالس سے درود کو اگر منعقد کریں آپ 5 خواتین سے، 7 خواتین سے، بالکل قریبی خواتین سے ابتدا سی کر دیں. انشاءاللہ ایسی برکتیں آپ دیکھیں گے، اور اس محافل کو پھیلا دیجئے ان کا ایک جال. جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے گھروں میں اس کا احساس دلائیں کہ کتنی اہم چیز ہے کہ جس کے لیے پریشانیوں کے لیے لوگ گھوم رہے ہیں اور ادھر ادھر تعویذ گنڈے اور عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ تو خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کتنے آرام سے ان تمام چیزوں کو حل کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں ایک تو باوضو ہو کر، سب لوگوں سے کہیں گے باوضو ہو کر اس محفل کے اندر بیٹھیں درود کی آ کر، اور کوشش کریں گے اس جگہ جہاں پر وہ درود پڑھا جا رہا ہو اس جگہ کو معطر کریں، یا تو عرق گلاب سے یا عود سے، وہاں پر خوشبو جلائی جائے. اس کا بھی ایک بڑا اثر ہے. تیسری چیز علماء نے کہی آداب محافل درود کے سلسلے میں کہ اس کی ابتدا ایک استغفار کی تسبیح سے کریں، تاکہ جتنے بھی گناہ کم سے کم جو مانع ہو رہے ہوں ان کو برطرف کر دیا جائے استغفار پڑھ کر. اور یقیناً اس کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی. اور کم سے کم 14,000 مرتبہ اس محفل کے اندر کم سے کم جو ہے وہ درود پڑھا جائے، ہر معصوم کے لیے 1000 دفعہ، اس سے زیادہ جتنی بھی دفعہ پڑھ سکیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ سب لوگ اپنے تمام ظاہری امیدوں کو قطع کر دیں. یہ کام اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوچیں کوئی ذریعہ اور نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ان عظیم ہستیوں کا توسل ہم اختیار کر رہے ہیں. تو ایک یہ چیز ہوئی. اور فرماتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ یقینی چیز ہوتی ہے
کہ ان درود کی محفلوں کے بعد دعاؤں کی قبولیت کی تو جو بھی دعائیں مانگیں وہ مکمل یقین کے ساتھ مانگیں، شک وغیرہ کا دخل نہ ہو کہ ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، نہیں، پورے یقین کے ساتھ کہ بس یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں اس کے لیے ہم دعا کو قبول کروا کر ہی اٹھیں گے پورے یقین کے ساتھ، اور حضور قلب، مکمل حضور قلب کے ساتھ دعا مانگنا۔ ادھر ادھر کی ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، فضول قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بس درود پڑھ رہے ہیں اور ایک فارمیلٹی سی پوری کی اور اٹھ کر چلے گئے، نہیں، پورے حضور قلب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مناسب زمان و مکان بھی ہونا چاہیے جہاں یہ جو محافل جو ہے منعقد کی جائیں۔ مثلا یہ نہ ہو کہ وہیں پر ٹی وی چل رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے موسیقی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور بچے اچھل کود مثلا مچاتے وہاں پر پھر رہے ہیں، اور جس بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں مثلا اس پہ بچوں نے پیشاب کیا ہوا ہے، اور مثلا جس زمین کے اوپر وہاں پر فرش بچھا ہوا ہے وہاں پر مثلا پیشاب کیا ہوا تھا اور ماسی نے پوچھا لگا کے پورا جو ہے اس کو پھیلا دیا ہے اور زیادہ شرعی طریقہ جو ہے پاک کرنے کا فرش کو وہ نہیں کیا، یعنی مناسب زمان و مکان بھی ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ایسے موقع پر پڑھیں جب شور شرابہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، یعنی ذرا اس کی ایک اہمیت اس کو دیں، تو بہت زیادہ اس کے پھر فوائد جو ہیں وہ ملیں گے۔ اچھا، یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ آیت بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ، جو درود والی جو آیت ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو واقعتاً فصاحت و بلاغت اپنے بڑے عروج پر ہے۔ اب اتنا وقت بھی نہیں ہے، ورنہ علماء نے اس میں کہا ہے کہ جناب یہ اسمیہ جملہ ہے اور اس کی جو خبر فعلیہ ہے، اور یہ خود استمرار و دوام پر دلالت کرتی، یعنی ہر آن ہر گھڑی جو ہے وہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہر وقت فرشتے ان کی تعریف اور تمجید کے اندر ردب اللسان، اور اس کے اندر خاص طور پر جو انا سے جو شروع ہوا ہے، انا خود ایک تاکید ہے کہ کہنے والا بھی اس کو بالکل برحق سمجھتا ہے، اور دوسرے کو بھی وہ یقین دلاتا ہے کہ سامنے والا بھی اس بات کا یقین کرے، انا بے شک بالتحقیق، یعنی خود کہنے والا بھی اس کو برحق سمجھتا ہے اور سننے والے کو بھی تاکید کر رہا ہے کہ اس بات کو مانو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل حق بات کہہ رہا ہوں۔ اور درود کے سلسلے میں وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ درود پیغمبر اور ان کی آل کی بڑی خصوصیت ہے جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ ان کی نبی کی امت روزانہ کی بنیاد پر اتنی دفعہ جب بھی ان کا ذکر آئے ان کے لیے لازمی درود پڑھے، کسی کے لیے نہیں، صرف پیغمبر اور ان کی آل کی خصوصیت ہے، یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے اور ان کی آل کی پاک و پاکیزہ آل کی خصوصیت ہے کہ جب ان کا نام آئے تو درود انسان ضرور پڑھے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے اس کے اندر، اور صاحبان ایمان تم بھی درود پڑھو، تو علماء فرماتے ہیں اس یا ایھا الذین آمنوا میں تمام سابقہ انبیاء بھی شامل ہیں، وہ عالم ذر میں اس بات کو قبول کر چکے ہیں اور عہد الست میں شامل ہے کہ پیغمبر کے اوپر درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنا اور فرشتوں کا ذکر بھی پروردگار نے کیا ہے کہ خود قادر مطلق اور اس کے فرشتے اس پر عمل کر رہے ہیں، تو تم کو کوئی عذر مانے نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ اور اس کے فرشتے عمل کر رہے ہیں تو اب تمہیں بھی لازمی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیے اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان اللہ، یعنی جو اس میں ذات ہے، اس سے پروردگار نے اس کی ابتدا کی۔ پروردگار کوئی صفاتی اسم بھی رکھ سکتا تھا، مثلا رحمان رکھ سکتا تھا، رحیم رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اگر جو اپنا اسم ذات رکھا ہے اللہ، جس کے اندر تمام اس کی صفات سمو دی گئی، اگر صفاتی کوئی نام رکھتا تو ہو سکتا ہے کہ اس صفاتی نام کی صرف کا اظہار ہوتا اور دیگر تمام اللہ کی ذات کے گوشے جو ہے ان کا اظہار رہ جاتا، تو یہاں پر خاص طور پر اللہ کا لفظ آیا ہے تاکہ پروردگار اپنی تمام صفات کمال و جلال و جمال کے ساتھ محمد و آل محمد کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، پھر آگے آیت میں چل کر کیا ہے؟ یصلون علی النبی، نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں یہاں پر رسول کیوں نہیں آیا ہے؟ دیکھیے رسول کا اطلاق اعلان رسالت کے بعد ہوا ہے، جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے کے درمیان تھے، یعنی اس زمانے سے جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت سے اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ یہاں اگر یصلون علی الرسول ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ 40 سال کی جب پیغمبر ہو چکے تھے اور اعلان رسالت کیا تھا اور مبعوث برسالت ہوئے تھے، اس کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہے اللہ نے درود بھیجنا اور اس کے ملائکہ نے درود بھیجنا شروع کیا۔ نہیں، یصلون علی النبی یعنی آدم کی خلقت سے بھی پہلے سے پروردگار اور اس کے فرشتے رسول کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا علماء ایک عجیب بات نقل کرتے ہیں اور کہ جو آیت درود ہے یہ عصمت محمد و آل محمد علیہ السلام کی دلیل بھی ہے، یعنی اللہ کی رحمت مسلسل محمد و آل محمد پر نازل ہو رہی ہے اور آدم کی خلقت سے پہلے سے سلسلہ جاری ہے۔ اگر ان سے کوئی گناہ کا امکان ہوتا، جیسے کہ بہت سارے کچھ اسلامی فرقے ایسے ہیں جو انبیاء کے سلسلے میں اس بات کے قائل ہیں کہ ان سے بھی گناہ ہو گئے ہیں، کبھی نماز قضا ہو گئی ان سے، کبھی مثلا حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے کچھ ایسے فرقے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ محال چیز فرض کی جائے کہ ان سے گناہ کبھی انہوں نے کیا، تو یہ اس وجہ سے ممکن نہیں کہ پروردگار حضرت آدم کی خلقت سے بھی پہلے محمد و آل محمد پر مسلسل اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے اور اس کے فرشتے ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص کبھی پروردگار کی معصیت اور نافرمانی کسی موقع پر زندگی کر رہا اور اس وقت بھی اس پر رحمت خدا نازل ہو رہی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت درود خود عصمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر دلیل بھی ہے، اور ایک نہ رکنے والا ایک سلسلہ رحمت کا جو مسلسل جاری ہے اور قیامت اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اچھا اب ایک چیز ہے، دشمنان اہل بیت پر لعن، یہ خود دیکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے۔ وقت تیزی کے ساتھ نکلتا جا رہا ہے لیکن چلیں کچھ 5-7 منٹ اور لے لیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ دشمنان اہل بیت پر لعن اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ ان فتاووں کی مخالفت لازم آ جائے کہ جس میں غیر شیعہ مسلمانوں کے مقدسات کی توہین ہو، فتنہ و فساد کا باعث بنے، لوگوں کے اندر نفرتوں کے بیج بونے کا باعث بنے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کو محفوظ رکھتے ہوئے محمد و آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری اور لعن یہ آپ کے عقیدے اور عمل کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی فتنہ و فساد سے بچتے ہوئے۔ اچھا ایک بحث ہے اس سلسلے میں، اتنی روایات ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بحث ہے اس بات پر کہ کیا لعن درود سے افضل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا یہ بھی بحث ممکن ہے۔ روایات میں بہت سارے اور بہت سے علماء کا نظریہ بھی یہ ہے کہ لعن جو ہے وہ درود سے بھی افضل ہے۔ البتہ بہرحال وہ آغا سیستانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، درود بہرحال افضل ہے۔ لیکن کچھ علماء کا باقاعدہ یہ نظریہ رہا ہے کہ لعن جو ہے وہ درود سے بھی افضل ہے، لیکن بہرحال آغا سیستانی اس کو نہیں مانتے۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ کیا لعن درود سے افضل ہے، تو انہوں نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا کہ لعن تخلیہ ہے اور درود تہلیہ ہے۔ تخلیہ کہتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں پہلے گھر سے جھاڑو دو تاکہ اس کے بعد پھر مہمان کو آنے کی دعوت دو۔ تخلیہ کہتے ہیں یعنی تمام رذائل کو دور کرو اپنے سے۔ تو جب ہم لعن کہتے ہیں تو گویا اس جگہ کو تمام دشمنان اہل بیت کی تمام قسم کی جتنی بھی چیزیں ان سے دور کر دیتے ہیں۔ صفات رذائل کو اپنے سے دور کرنا یہ تخلیہ کہلاتا ہے، اور اس جگہ کے اوپر صفات اخلاقی کو مزین کرنا یہ تہلیہ کہلاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لعن اس وجہ سے درود سے پہلے ضرور پڑھو کیونکہ یہ ایک لحاظ سے تخلیہ ہے، تم جھاڑو دے رہے ہو، گویا تمام چیزیں ہٹا رہے ہو وہاں سے تاکہ مہمان کو آنے کی دعوت دے سکو۔ اچھا ایک شخص نے آتا ہے اور آیت اللہ بہجت سے آ کر پوچھتا ہے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا بہت خواہشمند ہوں۔ آپ دعا کریں کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ کہا 3 کام بتائے اس کو۔ کہا کہ ایک تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کرو،
ان کی تعجیل فرج کی زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ خدا ان کا جلد ظہور کرے، اور کوشش کرو کہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد جمکران کثرت سے جاؤ۔ ان 3 چیزوں کو، اعمال کو انجام دو گے تو امام زمانہ کی زیارت تم کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہم صل علی تو اچھا، پھر اسی طرح سے ایک چیز علماء سے اور پوچھی گئی کہ صلوات افضل ہے یا استغفار زیادہ افضل ہے؟ تو علماء نے کہا صلوات افضل ہے، کیونکہ جب آپ صلوات بھیجتے ہیں تو خود بخود آپ کی توبہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جس وقت استغفار پڑھتے ہیں تو اس وقت صلوات کا ثواب نہیں ملتا، لیکن صلوات پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا بھی ثواب خود بخود ملتا جاتا ہے، اس لحاظ سے صلوات افضل ہے۔ پھر ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا غیر معصوم کے پر بھی صلوات بھیجی جا سکتی ہے؟ مثلا اگر ہم حضرت سلمان فارسی کے اوپر صلوات بھیجیں، یہ سلمان فارسی کی قبر ہے مدائن میں، تو علماء فرماتے کہ جی ہاں، اصل میں درود یا صلوات اللہ سے رحمت کی دعا ہے۔ جس طرح جب محمد و آل محمد کے لیے پڑھی جائے گی تو یہ ہوگا کہ اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل کرے، جب کسی غیر معصوم کے لیے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بھی معنی یہ ہوں گے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے۔ اور اگر ظاہر ہے کہ جب ہم حضرت سلمان فارسی کا بھی ذکر آتا ہے اور ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں تو اس کا ثواب بھی اس غیر معصوم کو اس کی خدمت میں ہدیہ کیا جاتا ہے، اور یہ عمل خود ان کے بھی درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے۔ دیکھیے جیسے کہ فارسی میں بھی ہوتا ہے کہ درود بر شما یا بر درود شما، اس طرح سے کہ آپ پر بھی درود ہو، یعنی آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو آپ نے وہ جو اصحاب کہف وغیرہ کی مووی دیکھی ہوگی، آپ پر درود ہو، بار بار اس کے اندر لفظ آتا ہے تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا اس کے معنی؟ اس کے معنی وہی ہیں، یعنی ان کے لیے ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ اور لوگ مثلا جاتے ہیں، امام خمینی کے لیے بھی لکھا جاتا تھا کہ مثلا درود بر خمینی، تو یا امام خمینی کے لیے مثلا بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں بہرحال کہ وہاں پر ایک زیارت نامہ لگا دیا گیا ہے اور السلام علیکہ یا روح اللہ امام الخمینی جو ہے وہاں پر لکھا گیا ہے، تو گویا ان کو امام معصوم بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اصل میں یہ کیونکہ ہم انڈیا پاکستان کے جس ماحول میں رہتے ہیں نا، جیسے یہی درود جب لوگوں نے نئے اصحاب کہف دیکھی تو کہا کہ یہ عام لوگوں کے لیے درود کیوں پڑھ رہے ہیں، جبکہ خود قرآن کے اندر یہ غیر معصوم کے لیے درود جو ہے وہ بھی آیا ہے۔ تو اصل میں زیارت میں بھی ہے کہ زیارت اصل میں سلام کا نام ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان جاتے ہیں تو آپ نہیں کہتے کہ قبر کے مردوں آپ پر ہمارا سلام ہو، یہ قبر کے مردوں کی زیارت پڑھی جاتی۔ امام خمینی کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں تو السلام علیکہ یا روح اللہ الامام الخمینی مثلا لکھا ہوا ہے تو ہم نے گویا ان کے اوپر سلام کیا ہے۔ کسی آپ کو آپ نام لے کر اپنی سہیلی کو سلام کرتی ہیں، نام لے کر مثلا اپنے والد کو سلام کریں کہ والد محترم آپ پر سلام ہو، تو یہ بھی ایک لحاظ سے زیارت ملاقات کو کہا جاتا ہے، یعنی قبروں مردوں سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو اس وقت تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ اگر زیارت صرف معصومین کے لیے ممکن ہے، جو مروجہ معصورہ زیارات ہیں وہ یقیناً ان کے لیے ہیں، لیکن عام قبرستان کے مردوں کے لیے بھی زیارت ہے اور کسی بھی مرحوم کے لیے بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر معصوم کے لیے بھی یہ جو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہا گیا کہ وہ افراد کہ جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان پر اللہ کی صلوات ہو، یعنی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو اگرچہ یقیناً یہ بات ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام اس کا کامل ترین مصداق ہیں درود کا، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی یہ جس وقت ان کا نام آئے تو درود پڑھا جائے تاکہ ان کے بھی درجات بلند ہوں اور آپ کے لیے بھی تقرب خدا کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا، اب کتنی ساری دیکھیے اس کے اندر روایات جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں آئی ہیں، جس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مختلف ہم پوسٹ اس سلسلے میں لگاتے بھی جاتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا ہاتھ پکڑو اور جنت میں ساتھ لے جاؤ، جو بھی
پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجتا رہا ہوگا. اس طرح روایات کے اندر آیا ہے. اسی طریقے سے مخصوص قسم کے کچھ درود بتائے گئے ہیں, ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے, وہ بھی جنت کے اندر ایک عظیم مقام کا حامل جو ہے وہ بنیں گے. اتنا وقت نہیں کہ ان تمام چیزوں کو پڑھ سکوں, اس وجہ سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزرنا پڑ رہا ہے. اور موت کے وقت درود جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے کہ ایک نیک شخص بیمار کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ میں نے زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا. اس سے مجھے پوچھا کہ جان نکلنے کی سختی محسوس ہو رہی ہے؟ تو مریض نے کہا میں اپنے حلق میں مٹھاس محسوس کر رہا ہوں, کسی قسم کی تلخی نہیں ہو رہی ہے. اس نیک آدمی کو تعجب ہوا کہ جانتا تھا کہ جان دینے کی کیفیت تو بڑی ناگوار ہوتی ہے. جب مرد نے مرد صالح کو حیرت میں ڈوبا ہوا دیکھا تو کہا کہ تعجب نہ کرو, کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو بھی مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہے گا. میں عرصے سے درود پڑھ رہا ہوں تو اب تم میری جان نکلتے وقت کی مٹھاس کا راز سمجھ گئے ہوں گے. تو اب درود بھیجیے محمد. اچھا, ایک روایت بھی جس میں چھٹے امام نے ہمارے کہا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے ایک دفعہ پروردگار عالم سے فرمائش کی کہ مجھے دنیا کے لوگوں کی آوازیں سننے کی طاقت عطا کر دے. پروردگار نے اس کی خواہش قبول کر لی اور قیامت تک کے لیے وہ اب آوازیں سن سکتا ہے. امام فرماتے ہیں جب بھی اس کو یہ آواز سنائی دیتی ہے زمین سے, ایک سیکنڈ جلدی سے گزر جاؤں اس سے, جب بھی اس کو زمین سے یہ آواز سنائی دیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو فرشتہ جو ہے وہ علیک السلام کہتا ہے, اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں جا کر کہتا ہے فرشتہ فلان یقرؤک السلام, فلاں نے آپ پر سلام کہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں علیہ السلام, پیغمبر یہ فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کا سلام ہو. باقاعدہ تفسیر منہاج الصادقین کے اندر. تو یہ جو صلوات ہے یہ اس طرح سے پیغمبر اسلام تک جو لکھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ان تک پہنچ رہا, اور خود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور مولا علی نے باقاعدہ پیغمبر سے ایک اور روایت نقل کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حج کرنے کے بعد اور اس کے بعد جہاد میں شریک ہو, پہلے حج کرے اور اس کے بعد جہاد میں شریک ہو, تو پروردگار اس کو 400 حجوں کا ثواب عطا کرتا. پیغمبر نے فرمایا لیکن جو غریب اور مسکین, یا مثلا جیسے کہ ہم لوگ ہیں, میں بیچ میں اضافہ کر رہا ہوں, کہ جو اس وقت مثلا حج پر کسی اور وجہ سے نہیں جا سک رہے ہیں, جو جہاد اس وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ابھی ان کے پاس مواقع اس کے نہیں ہیں, تو وہ شکستہ اور مایوس نہ ہو کہ نہ تو ہم حج کر پا رہے ہیں نہ اس کے بعد جہاد کر پا رہے ہیں, تاکہ 400 حجوں کا ثواب مل سکے, اور وہ مایوس اور شکستہ خاطر بھی ہو رہے ہیں اس بات پر. تو پیغمبر فرماتے ہیں ایسے افراد کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بات بتائی کہ اے محمد جب بھی کوئی شخص آپ کے اوپر درود بھیجے گا اس کے نامہ اعمال میں 400 حج اور 400 غزوات کے درجات کا ثواب لکھا جائے گا. اور یقین جانیے کہ اس کے اتنے اسرار ہیں, اتنے فائدے ہیں, اتنے اس کے عملیات ہیں, اتنی طرح کے درود ہیں, ایسے الفاظ کے ساتھ ہیں کہ اس پر مزید کتنی ہی نشستیں اور ہو سکتی ہیں. اور اتنی بافضیلت یہ کلمہ ہے, اتنا بافضیلت کلمہ ہے کہ ہر نماز کے اندر تو تشہد کا جز ہی ہے جو روزانہ پڑھنا ہے, تو اس کو پوری معرفت کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھا جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو کلمہ میں زبان سے نکال رہی ہوں تشہد کے آخر میں
یہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے، اور اپنی زندگیوں میں لازمی طور پر اس کی خاص جگہ مقرر کریں، اٹھتے بیٹھتے درود بھیجیں، محافل منعقد کریں تاکہ ان تمام مصیبتوں اور مشکلات کا خاتمہ ہو سکے جو لوگوں کی زندگی کے اندر نظر آ رہی ہیں۔